حين اسلم عکاشہ، زبیر، حمیدہ یا حمیدہ، احمد خان، نمرہ، شبیر، ان بچوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان کے رشتوں کے لیے دعا فرما دیں۔ ان کے والدین بہت پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات سب بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نیک گھر عطا فرمائے، رشتوں میں آسانی فرمائے۔ بس بچوں کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور اسباب کے درجے میں جو کوشش ہے وہ بھی جاری رکھنی ہے۔ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بیچارے، جب بھی ملاقات ہوتی بس وہ بچیوں کے لیے دعا کہتے ہیں بچیوں کے میں 40 سال تک پہنچی ہوئی، لیکن بیچارے دعا کا کہتے رہتے تھے اور خود بھی دعا کرتے تھے، بڑی عمر کے جامع شفع نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال پھر ایک عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ نے دعا کی برکت سے اللہ نے سب بیٹیوں کو 40 سال کی عمر میں رشتے عطا فرمائے، اور اب وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کچھ گھڑی آتی ہے، مجھے اندازہ ہے والدین کے اوپر ایک فکر، جیسے بچیاں جوان ہوتے ہیں اور اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک فکر شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس بچوں کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ نوازیں گے سب کو انشاءاللہ۔ پھر بیاہ شادی میں بس اصل چیز ہے، دیکھو حدیث میں آتا ہے رشتے تین وجہ سے ہے کہ یعنی 4 وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب خاندان کی وجہ سے، لیکن حدیث میں آتا ہے فظفر بذات الدین، فرمایا آپ کامیابی حاصل کریں دینداری کے ساتھ۔ یا کہنا تو بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ دینداری ہو، بس یہ کم از کم بچہ تھوڑا بہت ہے دین سے تعلق ہو، الحمدللہ محبت ہو چاہیے ذرا، اصل چیز یہی ہے میرا۔ باقی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ بعض دفعہ گھر والی کی نیکی کی برکت سے اللہ نے خاوند کی زندگی بدل دی، خاوند کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے گھر والی کی زندگی کا رخ بدل دیا، ایسی مثالیں ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب بچوں کو اللہ نیک گھر عطا فرمائے اور اس میں اللہ آسانی فرمائے۔ اس وقت زکوٰۃ کے لیے نصاب کی مقدار کتنی ہے؟ بہرحال میرے حضرت فرمانے لگے، پہلے تو یہ تھا کہ ایک جو ویسے تو عام طور پر جو معروف ہے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 16 سونے کا نصاب 7.5 تولہ پر ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب بالکل الگ الگ ہوں، صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے اس پورے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر میرے حضرت فرمائے لگے پہلے تو یہ فرمائے کہ 1 روپیہ نقدی موجود ہو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کسی عورت کے پاس یا کسی اور، 1 روپیہ نقدی موجود ہو اور پھر اس کے پاس چاندی کی نصاب کے بقدر مالیت ہو، چاندی کے نصاب کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہو جانا ہے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ اب چاندی کا نصاب کتنا ہے 52.5، بلکہ حضرت تو پہلے فرمائے تھے کہ 1 روپیہ نقدی ہو اور اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہو تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تو میرا خیال چاندی کا نصاب 1 تولے سے کم پر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ آج کل میرا خیال 1 تولہ سونا کتنا ہے؟ 3 لاکھ سے اوپر جا رہی ہو، بجا فرمایا۔ اور
اور 52.5 تولہ چاندی ہو چاندی، تو 1 تولہ چاندی کی آپ قیمت لگا لیں، 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ ہاں بتلا رہا یہ بھائی، ہاں ہاں یہ گویا کہ آج کل اب اتنی آپ کے پاس یعنی سونے کی نا 1 تولے سے بھی کم مقدار ہو، اب آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں یعنی کتنے گرام کتنے ماشا وہ ہیں، اتنا کم ہو سونا، اب یعنی 1 روپیہ نقدی موجود ہو اور پھر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس سونا موجود ہو، وہ 1 تولے سے بھی کم مقدار ہے آج کل ہے، اگر ہاں اتنا سونا موجود ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ گھر میں گھر والیوں کو بتلا دیا کریں بھائی، ٹھیک ہے سونے کا شوق ہوتا ہے زیور کا، لیکن اس کی زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی فکر رہے اپنا۔ شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، ہر کے خاندان میں کچھ بچوں کا نکاح ہوا، نکاح میں کچھ تھوڑا بہت زیور ملا، حضرت نے بچیوں کو ترغیب دی اور وہ زیور لیا، سب صدقہ خیرات کر دیا۔ فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو، اس زیور کی زکوٰۃ میں یہ دولت ہے آپ کے پاس۔ ہاں میرے پاس امریکہ سے ایک صاحب آئے اور سونے کی 1 انگوٹھی زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے، کہنے لگے ہمارے گھر میں مسعودات کے پاس جتنا سونا ہے اس کی زکوٰۃ یہ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی کے بقدر بن رہی ہے، تو پوری انگوٹھی سونے کی مد میں ہے، لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ زکوٰۃ استعمال نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہم جب تعلیم کا زمانہ گزرا طلباء پر تو خیر لگتی ہے، جو مدرسے میں ہوتا ہے سلسلہ وہ تو خیر، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جب سے یہ تدریس کا سلسلہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، خدمت کا، اس وقت سے مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کچھ زکوٰۃ ہے، بس تھوڑا بہت جو وظیفہ ملتا ہے بس اسی سے اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے وہ سونے کی انگوٹھی انہوں نے دی، میں کہا پھر ایک اور صاحب تھے ان کے اوپر قرضہ تھا، تو پھر میں نے وہ سونے کی انگوٹھی ان کو دے دی، میں کہ آپ اس کو بیچ کر اپنا چلو کوئی ضرورت پوری کر لیں، جتنی ہو سکتی ہے جتنا قرضہ اتر سکتا ہے اس سے اتار لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بھائی یہ مدرسے کی چیزیں ہیں نا، یہ بھی امانت ہیں، ہاں یہ جو پنکھا لگا ہوا ہے یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس الحمدللہ، یہ بلب جل رہے ہیں یہ بھی امانت ہیں۔ میں نے اپنے چبڑ جی والے بزرگ صاحب کو دیکھا، بڑی عمر کے بزرگ صاحب تھے، 1911 کی ان کی پیدائشی اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا فقیر اللہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ہزارے سے وہ قندھار سے ہی رکھ کر کے یہاں ہزارے میں تشریف لائے۔ ہری پور ہزارہ کا مدرسہ ہے جامع رحمانیہ، یہاں پر وہ مدرس تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد یہاں، اب تو خیر وہ دوسرے حضرات کے پاس مدرسہ ہے۔ ہمارے چبڑ جی والے استاذوں کی پیدائش بھی اسی مدرسے کی ہے جو والد صاحب وہاں مدرس تھے، یاد رکھنا۔ لیکن انتقال ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جب یہاں پر شروع میں حاضر ہوا، بس میں چونکہ پورا واقعہ میں نے سنایا ہے درس میں، تو سب کو میں ساتھیوں کو سنا رہا تھا الحمدللہ۔ بڑے حضرات تھے الحمدللہ، وہ ہندوستان جامع صدیقیہ دہلی سے فارغ تھے، پاکستان بننے سے پہلے، یا رحمہ دورہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کرنا تھا۔ پھر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ، جامع مدنیہ کے شیخ الحدیث تھے، یہاں مذہب میں تھے، وہ ان کے حضرت عیسائی کے ساتھی تھے اقدم۔ حضرت مفتی صاحب دیوبند میں پڑھتے تھے اور یہاں یہ دہلی میں پڑھتے تھے جامع صدیقیہ میں۔ وہاں دیوبند میں خط لکھا کہ حضرت میں نے دورہ
حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے میری خواہش رہی کہ میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ کروں، لیکن حضرت گرفتار ہو گئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اپنے حضرت مفتی الحمی صاحب کو خط لکھا، فرمایا میرے دہلی میں اسباق اچھے ہو رہے ہیں، اسباق اچھے ہو رہے ہیں، اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں دورے کے لیے دیوبند آ جاؤں یا یہاں کر لوں۔ تو مفتی صاحب نے مشورہ دیا کہ جب آپ کے اسباق وہاں اچھے ہو رہے ہیں اور آپ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دورے کے لیے آنا، تو بس اب پھر آپ وہیں دورہ کر لیں، تو وہیں جامع صدیقیہ سے دورہ حدیث۔ اصل چیز ہے قبولیت ہے، آپ جس مدرسے سے فارغ ہو جائیں بس اللہ قبول فرما لے الحمدللہ، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے جہاں سے بھی اللہ آپ جہاں ایک حرف سیکھا ہے، سب ہمارے اکابر حضرات سر کے تاج الحمدللہ، سب کا ادب و احترام کریں الحمدللہ۔ تو اس وقت میں نے رکھیا نا زکوٰۃ کا نصاب یا رکھنا کہ ہے 1 روپیہ نقدی موجود ہو، پھر 52.5 تو اور بلکہ 1 تولہ سونے سے کم، پہلے تو ہم میرے فرمائے تھے کہ 1 تولہ یعنی 1 تولہ سونا ہو، اب تو میرا خیال 1 تولے سے کم بھی سونا ہو تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، اور نقدی موجود ہے 1 روپیہ بھی نقدی، تو اس کے اوپر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی الحمدللہ۔ ہاں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور زکوٰۃ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے۔ پھر زکوٰۃ ضروری نہیں کہ صرف رمضان میں نکالیں، نہیں، اصل یہ ہے کہ وجہ جب بھی نصاب پورا ہو جائے بس زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم بہرحال جب بھی ادا کر لیں، لیکن یہ ہے کہ رمضان تک مؤخر بعض کر لیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے بس پھر زکوٰۃ ادا کر لیں۔ پھر ہمارے حضرت فرمانے لگے آمدن میں زکوٰۃ ہے، ذرائع میں زکوٰۃ نہیں، آمدن میں زکوٰۃ ہے۔ جو ذرائع کے آمدن ہیں، مثلا فیکٹری ہے، اسے مشینیں لگی ہوئی ہیں، اب مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آمدن کا ذریعہ ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، وہ آمدن کا ذریعہ ہیں، ان بسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان سے جو آمدن ہوگی یا رکھنا، ہاں بس، ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے اللہ۔ چلو دینی بات جاری رکھنے کی گنجائش ہے، آخر میں اکٹھا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آمدن پر زکوٰۃ ہے، ذرائع پر زکوٰۃ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں جو اس سے آمدن ہو رہی ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں فیکٹری ہے، آپ کی فیکٹری ہے، اب فیکٹری مشینیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، اس سے جو آمدن ہوگی ہاں اس میں حساب لگا لیں۔ اگر سب حضرات اگر نہیں رہے حصہ، اسی طرح دکان ہے، دکان اب یہ جو اس دکان میں مال تجارت ہے، مال تجارت اس میں آمدن پر تو خیر ہے ہی ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی قیمت کو پہنچ جائے آمدن تو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن جو اللہ اکبر الحمدللہ۔ چلو ہمارے ہر شاہ کے چلو بطور تعلیم کے چلو اکٹھا جواب دے لیں اذان کا۔ ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں بیان فرما رہے، بیان کے دوران ہی مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو بیان جاری رکھا، اور پھر بیان کے بعد فرمایا کہ اب اکٹھا جواب دے رہے ہیں، اور کبھی اگر جواب نہ بھی دے سکیں تو گنجائش اگر دینی بات جاری ہو، لیکن چلو بطور تعلیم کے، تاکہ بھائی اذان کے بعد جواب دینے کا ایک یعنی ایک چلو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا چلو ایک محبت والا حکم ہے، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کر لیا جائے۔ اگرچہ فرق واجب کے درجے میں تو نہیں، لیکن مستحب ہے، نہیں پسندیدہ عمل ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا، تاکہ وہ اس پر مشق کرنے کی نیت سے پڑھ لیں، سب دعا پڑھ لیں، اللہ پہلے اذان کا جواب دے لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله 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 لا حول اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان کا چلو کام کچھ جاری ہو تو وہ بھی بعد میں اکٹھا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہ اذان کے بعد مختصر درود شریف پڑھ لیں، یہ نماز والا چلو مختصر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
اب آگے دعا پڑھ لیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. بعض دعاؤں میں ہیں بہت درجۃ رفیع کے الفاظ بھی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی جامعہ عبداللہ میں تشریف فرما تھے. دعا کے بعد اذان ہو رہی تو اذان کا جواب دیا، پھر یہ دعا بھی پڑھی، اور دعا میں بہت درجۃ رفیع کے الفاظ بھی پڑھ رہے ہیں. میں کہ حضرت کے نام میں بھی رفیع، تو حضرت نے وہ دعا کے وہی روایت اور وہی الفاظ بھی پڑھے جو درجۃ رفیع کے الفاظ پر بھی عمل کیا. ویسے عام جو معروف دعائیں ہیں ان میں وہ درجۃ رفیع کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن کوئی پڑھ بھی لے تو گنجائش ہے. تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں آگے ایسے مال تجارت ہے. مال تجارت، اب دکان آپ نے ڈالی ہے، اپنے مثلا کپڑے کی دکان ڈالی ہے، کوئی پرچون کی دکان ڈالی ہے، کوئی بھی دکان، اور اس میں جیسے ابھی رکھے نا، اس میں آپ نے چاندی کی مالیے کے بقدر آپ نے آج مثال کے طور پر رمضان ہے یا یکم شوال کو آپ یہ کہہ لیں یکم شوال ہے، یکم شوال یا شوال ذوالقعدہ، یکم شوال کو آپ نے اس میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کی مالیے کے بقدر اس میں سامان ڈالا ہے. مثلا کتنا بھی بتلایا، کتنی مالیے بتلائی اس کی؟ 52.5 تولہ چاندی. بھائی احمد صاحب یہ کام کرتے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ 3300 روپے ریٹ ہے، 1,73,250 روپے. ہاں آج کا ریٹ ہی بتلا ہے. ایسے کام بہرحال یہ ریٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. ابھی کوئی بھائی فون کر کے پوچھا ہے جو چاندی کا کام کرنے والے ہیں سونے چاندی کی دکان کے، 1,73,250 آج کا ریٹ ہی ہے 1,73,250 روپے یہ چاندی کی آج کی مالیت ہی ہے. الحمدللہ اس میں نے رکھا نا، اس مالیے کے بقدر سونا ہو آپ کے پاس، اتنی مالیے کا سونا ہو، 1 روپیہ نقدی ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ اتنی مالیے کے بقدر آپ نے دکان میں آپ نے مال ڈالا ہے. اس سے آگے اوپر جتنا بھی ہو، 2 لاکھ کا ہو، 3 لاکھ کا ہو، کم از کم اتنا ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اتنا آپ نے مال ڈالا ہے دکان میں. اور پھر دکان میں، اور یہ سال کے بعد یاد رکھنا، آپ نے پھر دکان میں مال کا اندازہ لگایا، اس وقت تو 2 لاکھ کا سامان تھا اور آج 3 لاکھ کا سامان ہے یا 10 لاکھ کا سامان ہے سال گزرنے کے بعد. لیکن جب پہلے ڈالا تو اس وقت نصاب پورا تھا آپ کا، اس وقت یعنی مثلا 1,73,250 روپے اتنے کا سامان آج آپ نے ڈالا، لیکن سال کے بعد اس میں 10 لاکھ کا سامان ہے. تو اب آپ نے پورے دکان کے سامان کی قیمت لگا کر، اب وہ 10 لاکھ کا سامان ہے تو آپ نے سال کے بعد 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. 10 لاکھ کے سامان کی یہ ہے سال کے بعد. یہ مال تجارت ہے نا. اب پلاٹ ہے، اب کوئی پراپرٹی یا کاروبار ہے، اب ان کے پلاٹ ہیں. ایک تو ہے نا رہائش کے لیے پلاٹ، اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو پلاٹ کاروبار کے لیے ہیں، تجارت کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے، فروغ کرنے کے لیے ہیں، ان میں تو پھر بھائی سال کے بعد آپ نے پلاٹ کی قیمت لگانی ہے. جتنی بھی قیمت بنتی ہے، 1 کروڑ کی اگر قیمت بنتی ہے تو آپ نے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی ہے. 2 کروڑ کی بنتی ہے، 2 کروڑ کی نکالنی ہے زکوٰۃ. وہ جتنی بنتی ہے. آج تو یہاں پر ہے پراپرٹی، اگر وہ پلاٹ پر ان کی قیمت بنتی ہے کوئی 50 لاکھ کی بنتی ہے تو 50 لاکھ کی آپ نے سال کے بعد زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے نا. بھائی کی بات ذہن میں آ گیا نا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا نا کہ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام، قدم قدم پر رہنمائی آ کرنا. شے کی آنکھ میں شے کی آنکھ میں تارا لکھا ہے یا کچھ اور لکھا ہے؟ بہرحال بننے کے لیے شے کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے آسان اور مجرم عمل بتا دیں تاکہ دین اور دنیا دونوں بن جائیں. اس مبارک ماہ میں آپ سے دعا کی درخواست ہے بھائی، شے کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے ہے کہ شے کے پاس آنا جانا رکھے ہیں.
اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو جو اپنے شیوخ ہیں ان کی مجلس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں جب موقع ملے الحمدللہ، دیکھو ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے۔ اور پھر اگر بہرحال کوئی ایسا کوئی مصروفیت ہے، کوئی عذر ہے، اللہ تعالیٰ کے باقی ہے، کوئی دینی مصروفیات کی وجہ سے اگر کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، پھر جو یہ محبت ہے یہ بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے شیخ سے، فرمائے اپنے شیخ کے سینے سے یہ 3 تاریں ملی ہوئی ہوں، 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں تو شیخ سے فیض مل جاتا ہے۔ نمبر 1 عقیدت، ادب اور طاعت۔ عقیدت کہ دل میں اپنے شیخ کے بارے میں اعتقاد ہو، ان کے بارے میں اچھا گمان ہو، ادب ہو۔ یہ ظاہری طور پر ہے ادب، یعنی مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے دل کو کوئی ان کی دل آزاری ہو۔ جو واقعی شیخ ہے، ہم تو خیر طالب علم ہیں، ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں، جتنا مرضی جو کچھ مرضی کرنے کوئی نہیں، لیکن جو واقعی جو شیخ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اطاعت ہے کہ شیخ شریعت کی روشنی میں جو بات کہے، جو شیخ ہوتا ہی وہی ہے، وہ آگے خلاف شرط نہیں وہ بات کہے گا، ورنہ تو کوئی خلاف شرع بات کہے تو پھر تو وہ حقیقت میں شیخ ہے ہی نہیں آتا ہے۔ جو شیخ ہوتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہاں بعض ہوتے ہیں یار، میں سندھ میں تھا، وہاں پر مجھے خود مجھے بتلایا صاحب تھے، کہتے ہیں میں یہاں ایک پیر صاحب سے بیعت ہو گیا تھا، پیر صاحب سے بیعت ہو گیا تھا، اور میں نے کاروبار کرنا تھا۔ میں نے پیر صاحب سے مشورہ کیا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں، بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ تو ان کو جو پیر صاحب کہنے لگے میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا، استخارہ کر کے بتلاؤں گا۔ اب خدا جانے کیا استخارہ کیا ہے، حالانکہ کتنی بھائی جو استخارہ تو جائز کام میں ہو سکتا ہے، جو بالکل صریح جس کی حرمت ثابت ہے، اس میں کیا استخارہ ہے؟ استخارہ کر بتلاؤں گا، خدا جانے کیا استخارہ کیا۔ پھر بتلایا، کہنے لگا ہاں میں نے استخارہ کیا، آپ بینک سے سود پر قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے کہنے پر وہ بینک سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا۔ یہ مجھے خود براہ راست میں بتلایا کہ میں نے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا، اور پھر میں نے کاروبار شروع کیا۔ 1 سال نہیں گزرا کہ وہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں، میں جانتا ہوں ایک گھر کے بارے میں، اچھے بھلے آگے نا وہ 3-4 بھائی تھے، ایک چھوٹا سا کاروبار تھا ان کا، یعنی کاروبار، اور کاروبار میں اتنی برکت تھی کہ وہ چاروں گھر الحمدللہ چاروں خاندان آباد تھے۔ لیکن پھر وہ کوئی بچے جوان ہوئے، انہوں نے اپنی ہوشیاری دکھائی کہ ہم کاروبار بڑھائیں، بینک سے سود پر قرضہ لیا، اور اس کی ایسی نحوست ہے کہ بالکل وہ کاروبار تباہ ہو گیا، وہ آپس میں بھی گھر بھی آپس میں الگ الگ ہو گیا۔ بھائی ہاں صدقہ خیرات میں برکت ہے، جو خود اللہ میں جو فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، سود یہ تو سوج ہے، سود یہ سوج کے وزن پر ہے۔ اور جسم سوجا ہوا ہو، دیکھنے میں تو زیادہ نظر آئے گا، بھاری نظر آئے گا، لیکن آپ دیکھیں ان سے پوچھیں کتنی تکلیف ہے۔ ایسی سود جو ہوتا ہے نا، اس میں اوپر بظاہر اس میں بڑھوتری، لیکن اندر پتہ نہیں کتنی پریشانی اور کتنی تکالیف، اور اپنے اندر اس نے اپنے اندر سمجھا ہوتا ہے، ہاں کتنی تکالیف کو اپنے اندر لیا ہوتا ہے۔ ہاں تو بھائی شیخ کی آنکھ میں تارا بننے کا آسان طریقہ یہی ہے، ان کی نیک صحبتیں اگر ہو سکے ہیں ان سے محبت رکھیں، دور بھی ہوں تو بس اپنے شیخ سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ جب موقع ملے الحمدللہ، کوئی زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے نہ اگر جلدی نہ آ سکیں تو کوئی حرج نہیں، پھر چلو کم اب کے ایسے حضرات ہیں اپنے شروع سے تعلق ہے لیکن دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں رہ کر الحمدللہ اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، تو یہ محبت یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ، فیض مل جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں قریب کوئی اپنے حضرات ہوں، چلو پھر ان کی نیک مجالس سے بھی استفادہ کرتے رہے، کوئی اپنے
قریب کوئی شیخ اپنے شیوخ ہوں ان کی الحمدللہ، اور نہیں گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیں، نیک مجالس میں بیٹھ جایا کریں۔ ہمارے شیخ سلیم اللہ خان صاحب فرمائے لگے، اور نہیں فرمائے بس آگے نا مسجد کے مؤذن کے پاس بھی آپ جا کر اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، اور میں ان کی نیک صحبت کا بھی اثر ہوگا الحمدللہ۔ گھر میں گھر والے ہیں الحمدللہ، مل بیٹھ کر دین کی بات کر دیں، زبانی کہہ دیں، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی فضائل اعمال سے تعلیم، کسی اور اپنے بزرگ کی کتاب، کوئی اور اللہ تعالیٰ اللہ اپنے ہیں، بچے ہیں، بچے بیٹھے ان میں الحمدللہ، اور بھی ساتھ ساتھ کوئی خیر کلمہ ان سے کہتے رہے، یہ سب آہستہ آہستہ الحمدللہ۔ اب میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، اب یہ ماحول کا اثر ہے نا، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور کوئی میرا خیال آگے پھر میرا خیال کچھ پوری تو نہیں پڑھتا لیکن تھوڑا تھوڑا الحمدللہ ہے۔ ہاں میں کوئی پوچھتا ہوں میرے بیٹے ہیں، بچے پوچھے سب سے پیارے کون ہے، سب سے پیارے کون، تو زور سے کہتا ہے اللہ پاک، اللہ پاک۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے آہستہ آہستہ بچوں کو الحمدللہ، بہرحال یہ نہیں کہ ان کو پورا فوراً ہی بزرگ بنانا ہے، نہیں، ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بھی چلتی رہتی ہیں، اچھل کود بھی چلتی رہتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے مذہب میں ایک بزرگ تھے، مجھے خود بتلایا، فرمانے لگے میں حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت میرا بیٹا ایسا ہے ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بدعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں نا، والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں بچوں کی تربیت کے لیے نا بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے حال کو نہیں دیکھنا، کیا معلوم۔ ایک بھائی کہنے لگے میرا بچہ پڑھائی میں نہیں چلتا، میرا بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے زمین پر تو چل رہا ہے، زمین پر وہ چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں چل رہا ہے وہ الحمدللہ۔ چلو ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ سارے بچے پڑھائی میں، کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، خدمت میں آگے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے طلباء ایسے ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہاں سے یہاں تو کھانا تیسری منزل پر لگتا ہے بیچارے، روزانہ میں دیکھتا ہوں یہاں سے روٹیاں اٹھا رہے ہیں، سالن اٹھا رہے ہیں، برتن اور اٹھا کر وہ تیسری منزل پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ بچے اگرچہ بیچارے گردانوں میں کمزور ہیں، پڑھائی میں کمزور ہیں، لیکن خدمت میں آگے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا معلوم خدمت کی برکت سے اللہ ان کو نواز دے۔ تو بہرحال طلباء ہیں، پڑھائی کی برکت سے بھی قبول، پڑھنے والے بھی قبول، خدمت کرنے والے بھی قبول، اخلاص کے ساتھ سب الحمدللہ۔ اس بارے میں رہنمائی فرمایا، اکثر لوگ کہتے ہیں سونے پر زکوٰۃ 7.5 تولہ سونے پر شروع ہوتی ہے، اس سے کم پر نہیں۔ بھائی یہ تب ہے کہ جب صرف اکیلا سونا ہو، اکیلی چاندی ہو تو اس میں 52.5 تولہ چاندی، لیکن میں نے کیا کہ اگر نقدی موجود ہے پاس، 1 روپیہ بھی نقدی ہو، اور پھر میں نے کیا چاہے تولے سے کم ہو، جیسے میں نے کہا چاندی کے نصاب کے بقدر تو سونا ہو، وہ 1 تولے سے کم آپ دیکھیں بن رہا ہے آج، 1 تولے سے کم پر بھی آکھنا وہ نصاب پورا ہو رہا ہے، تو پھر ہے چاندی کے اعتبار سے نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ تب ہے کہ جب اکیلا سونا ہو 7.5 تولہ۔ یہ دعا کریں کروا دیں محمد علی کاروبار بالکل نہیں، ان کی بیوی بچے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو دیکھو کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لے، ہاں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، حوصلے میں رہنا ہے الحمدللہ۔ وہ تو ہمارے حضرت مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روٹی بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے، وہ تو اللہ نے کھلانی ہے الحمدللہ۔ باقی ان کے اپنے انداز ہیں، ہنسا کر یعنی وہ ہنسا کر کھلائیں، رلا کر کھلائیں، وہ ان کے اپنے انداز ہیں، لیکن کھلاتے سب کو الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی وہ ذات بڑی کریم ذات ہے الحمدللہ. ہاں لیکن پھر عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں ہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ. ہاں وہ تو لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ. آخر بھائی آپ کما رہے ہیں، آپ کی کمائی صرف اپنی نہیں ہے، آپ کی کمائی میں میرا کروں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ دن وہ پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں نا. ہاں آخر ان کی بھی ضروریات ہے نا. آخر اللہ نے ان بچوں کے سینوں کو چن رکھا ہے، تو آپ کے جان مال کو ان کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے الحمدللہ. ہاں آگے درس میں میں کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں آگے جو طلباء کی ایک لقمے خدمت کرنے والے ہیں، ان کی طرف محبت کی نظر دیکھنے والے ہیں، ان کو عوام میں سے نہ کہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. ان کا اصل نام یہ ہے کہ یہ خواص میں سے ہیں. ان کا اصل نام یہ ہے کہ یہ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں، یہ ہے اصل ان کا نام. اور یہ حدیث یہ ثابت ہے، المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی. آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دیکھ لیں سوائے چند ایک بھائی کسی کا کاروبار اللہ بس خلاف شرع نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک عافیت سے رکھے اللہ. ورنہ جتنے بھی یہ کاروبار آپ کے روزی کے ہیں بہانے ہیں سب جنت کے ہی بہانے ہیں. بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے. کوئی بس کوشش کی جائے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو. ہاں ہو جائے تو کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی، کوشش کرتے رہیں. کتنا بخاری شریف کی حدیث شریف، فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. کہ کاروبار کرنے والے، معاملہ کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے زبان سے سچ بولے، یہ ہے سچائی. ہاں زبان سے سچ بولے، وہاں بینا عیب کو ظاہر کرتے ہیں. عیب کوئی عیب ہے، چیز بیچ رہے ہیں. میرے پاس فیصل آباد سے ایک نوجوان، حالانکہ سادہ سے نوجوان، کہنے لگے میں نے گاڑی فروخت کرنی ہے، لیکن میں گاڑی فروخت کرنے سے پہلے اس کا عیب بیان کروں گا کہ اس میں یہ عیب موجود ہے، یہ عیب موجود ہے. اب آپ کی مرضی چاہے خریدے نہ خریدیں. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا بھائی آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. ورنہ تو عیب کو چھپاتے ہیں نا. نہیں میرے حضرت فرمائے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے. گاہک پر دھوکہ ظاہر ہو گیا تو پھر دوبارہ کہاں ہے آپ کی دکان کے پہ آنا. ہاں دھوکہ دینا تجارت کے اصول کے خلاف ہے. ہاں یہ ہندوستان میں کہتے ہیں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی نیک نامی نہیں اپنا. تو مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ. ورنہ تو اور اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہیں یہ نہیں کہ الحمدللہ اللہ نے اپنے نیک بندے رکھے ہیں. اب میرا آپ کے بارے میں حسن ظن یہی ہے. اب جتنے الحمدللہ مسجد میں نیک ماحول میں آنے والے ہمارے بزرگ بھائی، میرا حسن ظن یہی ہے آپ کی دکان جنت کی دکان، آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنتی کھیتی باڑی، آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت. روزی کا کوئی ہو جاتی ہے غلطی، ہم سے ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بالکل بندے سے گناہ سرزدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بس الحمدللہ. آخر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غفار بھی تو ہے نا. تو یہ شان غفاری یہ کن کے اوپر ظاہر ہوگی بھائی؟ انہیں اللہ کے بندوں پر ظاہر ہوگی جو غلطی کوتاہی کرنے والے ہیں الحمدللہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. ایک آدمی دن میں 70 مرتبہ یہ غلطی کرے لیکن اللہ سے معافی مانگ لے
تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں، اڑنے والوں میں، جمنے والوں میں شمار نہیں ہو۔ کتنی اللہ نے آسانی کر رکھی ہے کہ 70 مرتبہ یہ غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ گناہ پر جمنے والوں میں ولم یسر ولا ما فعلوا آگے نا وہ اسی کا مصداق ہوگا بس تھوڑی سی میں چند پرچوں میں جواب دے لوں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائیں۔ اس وقت اندرونی بیرونی دونوں دشمنوں نے شدید حملے کیے ہوئے ہیں۔ عوام کو اس وقت اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہے، بڑی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، یہ ملک محفوظ ہے تو یہ ملک میں جتنے خیر کے سلسلے ہیں یہ سب محفوظ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بہرحال ہے بس اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، ہم اوپر کے حضرات ہیں سب کو اللہ پاک کی ذات ملک و ملت کے حق میں بہتر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں، بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ملک ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ یہ باہر آپ ملک میں جائیں تو پاکستانی قدر بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ جو کھلا ماحول ہے پڑھنے پڑھانے کا، واعظ و نصیحت کا، اب میں سعودی عرب میں ہیں، اب اللہ نے مجھے وہاں بھی توفیق بخشی، طلباء خدمت کی 6 سال مدینہ منورہ میں بھی طلباء خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے اندازہ ہے اب وہاں دورہ ہوتا تھا طلباء مدینہ منورہ کے طلباء پڑھنے کے لیے، وہاں گھروں میں اب تبلیغ جماعت کا کام بھی گھروں میں وہاں پر الحمدللہ ہے نہیں، کھلے طور پر نہیں کر سکتے، وہاں بس بیوت وہ گھر مقرر کر رکھے ہیں، وہ کمرے وغیرہ مقرر ہیں، بس وہاں پر خاموشی سے 2 آدمی 3 آدمی چھپ چھپا کر آتے ہیں تاکہ کہیں کہ نظروں میں نہ آ جائیں الحمدللہ۔ وہ یہ کھلا ماحول پڑھنے پڑھانے کا اللہ کی بڑی نعمت ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باقی انشاءاللہ اور بھی الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم فرما رکھا ہے الحمدللہ۔ یہ روس اور امریکہ ہے، 2 بڑی سپر طاقتیں ہیں الحمدللہ۔ ان کا جو غرور خاک میں ملا ہے الحمدللہ، اللہ نے اس میں الحمدللہ ہمارے پاکستان کے حضرات کا بہت اس میں حصہ ہے الحمدللہ، اس میں الحمدللہ اللہ نے اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ۔ پہلے جو شروع میں یہ روس آیا تھا، جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ اچھے اوپر جنرل صاحبان تھے، وہ خود بھی بڑے الحمدللہ۔ اب بھی اللہ تعالیٰ اب بھی خیر ہیں، نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جو ملک و ملت کے حق میں بہتر سوچ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ جتنا بس میں چلتا ہے کوشش کرتے ہیں، بہرحال دشمن کی شاذ سے بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس میں بڑی تحمل کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، صرف جذبات سے نہیں بس ہیں۔ بہت الحمدللہ دشمن کی بڑی سازشیں ہیں، کوشش ہیں کہ ان کو آپس میں کچھ الجھا دینا رہنا، لیکن بس اللہ تعالیٰ اللہ پاک عافیت سے رکھے سب کو ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی دوسرے شخص میں انا پیدا ہو جائے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی میں انا پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ ضد میں آ جاتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بس بہرحال اپنے بھائیوں کے حق میں دعائے خیر، بس آپ ذرا خود انا سے بچیں، خود ذرا اللہ تعالیٰ انا کا مقابلہ انا سے نہیں کرنا ہے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز سے فرمانے لگے انانیت اور للہیت یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ انانیت فرمائے بس مقصد ہے کہ پھر انانیت وہ ہوتی ہے آگے جو اللہ تعالیٰ کے آگے کسی حکم کے مقابلے میں ہو۔ جسے تکبر بھی کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں وہ ویسے بات ہوتی ہے بچے میں ضد ویسے بات ساتھی میں ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت نہ کچھ طبی طور پر مزاج ہوتا ہے کچھ نہ مقابلے میں آنے کا، وہ نہیں انانیت یا انانیت کہتے ہیں۔ جو اصل انانیت جو مذموم ہے وہ ہے الحمدللہ، جو تکبر کا ہم مصداق ہوتی ہے۔ تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا۔
بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ بس کسی کو حقیق نہ سمجھے۔ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں تھے نا حضرت مولانا علی المرتضیٰ گدائی شریف پڑھے رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سے کسی نے پوچھا جہنم میں کون ویسی، جہنم میں کون ویسی؟ فرمانے لگے میں ویسی، میں ویسی، میں ویسی، میں ویسی۔ آپ کیسے، آپ کیسے کہ میں ویسی؟ میں ویسی، یہ جو میں ہے نا، میں یہ جائے گا شیطان کو بھی یہ لے ڈوبیا، اس نے میں تھی نا انا خیر محمد، اس کی میں ایسی تھی آج نا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر اٹھا لیا، سجدہ کرنے پہ انکار کر دیا۔ تو میں جو ہوتی ہے اصل وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو جائے، الحمدللہ کھڑا کرے آدمی کو اللہ۔ باقی تھوڑی بہت کوئی کسی میں کوئی تھوڑی بہت کوئی طبیعت میں کچھ ہوتے ہیں بعض میں نا، کچھ بعض کے مزاج میں کوئی تھوڑا سا وہ آ جاتی ہے، کچھ وقتی طور پر نا کچھ سختی سی آ جاتی ہے، دل میں آ جاتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے، چلو اس میں پھر نرمی سے ان کو ذرا لے لیا جائے، محبت سے لے لیا جائے۔ جیسے بچے ہیں، بچے آپ دیکھ رہے ہیں بچے ہیں، یہ بچے آپ کام کہیں گے کہ نہیں جانا، نہیں کرنا، خود حدیث شریف میں ثابت ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس رضی فرمایا، خود واقع بات مجھے حضور نے فرمایا کہ آپ فلاں کام کے لیے جائیں، انس فرمانے لگے دل میں تو تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن زبان سے کہہ دیا واللہ لازم نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ حضور سے بڑھ کر مزاج شناس کون ہے؟ ہاں اردو سمجھ گئے، چلو ابھی ان کے دل میں کچھ، چلو کوئی تھوڑا بہت کوئی کھیل کا کوئی ہے اور کوئی جذبہ ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ کہتے میں باہر نکلا، کوئی بچے کھیل رہے تھے، وہاں جا کر میں کھڑا ہو گیا، تو حضور کچھ دیر کے بعد تشریف لائے اور میں پیچھے یہاں گردن پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر فرمایا چلو اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، چلو اپنی طبیعت ہے، اور میں حضور اب جاتا ہوں، میں بھاگ کر جاتا ہوں، فوراً چلے گیا الحمدللہ۔ تو بھائی بچوں کی جو نہ ہوتی ہے اس پر کوئی فوراً کوئی اس پر نہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی ہاں وہ بس آہستہ حوصلے سے الحمدللہ ہوتا ہے بعض دفعہ ایسی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں نا بچوں کے بچے ہیں، طلباء ہیں، ان کا حال وقتی سا ہوتا ہے، بعض ہمیں اندازہ ہے، بعض میرا کچھ خود مزاج یہ رہا ہے کہ آج تک کسی طالب علم کو مدرسے سے کوئی باہر نہیں کیا، کوئی خارج نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب دارالعلوم ربانی سے تشریف فرما ہے، مجھے حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے حضرت صاحب تشریف لا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت نے حضرت اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کسی طالب علم کو باہر نکالا جائے، فرمایا کسی طالب علم کو آپ نے باہر نکال دیا پھر تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا الحمدللہ۔ ہاں بس یہ تھا کہ بچے ہیں، میرا بھی ٹوٹا پھوٹا ایک ناقص مزاج رہا، کسی بعض طالب علم ایسے بھی تھے مجھے 5-6 سال ان کے مزاج کے بارے میں انتظار کرنا پڑا کہ، اور پھر ان کے لیے حرمین شریفین کے سفر میں جا کر دعا کی کہ یا اللہ دن تو آپ ہی بدل سکتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے وہی بچے ہیں قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، بعد ایسے ہیں کہ حدیث شریف دورہ حدیث تک اسباق پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، آ جاتے ہیں تعلیم کو دوران آتی رہتی ہیں چیزیں الحمدللہ، لیکن ان کے لیے ہے حوصلے سے۔ میں مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں طاہر مفتی فاروق صاحب جو فتاوی محمودیہ کے مرتب، جن کی 32 جلدوں میں وہ فتاوی محمودیہ 32 یا 33 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، میں ہمارے حضرت حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حج کا آخری سفر تھا، تو مجھے اللہ نے سعادت بخشی حضرت کے قدموں میں رہنے کی الحمدللہ، حضرت کی رفاقت میں قدموں میں رہنے کی، تو وہاں مدرسہ سولتیہ والوں نے فرمایا گھر یہیں قیام فرمائے، تو ہمارا بھی قیام تھا، 2 دن کا قیام تھا، تو حضرت مفتی فاروق صاحب تشریف فرما، میں حضرت کے کمرے میں حاضر ہوا عشاء کی نماز حنوشی میں پڑھنے کے بعد، میں نے رکھی حضرت میرا طلباء کے ساتھ کوئی تکرار کا سلسلہ ہے، خدمت کا کچھ نصیحت فرمائے، پہلا جملہ یہ فرمائے کہ طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا، جہاں تک ہو سکے ان کو بڑھانے کی فکر یاد رکھنا۔ پھر یہی فرمانے لگے اساتذہ کی تنبیہ کی مثال آپریشن کی طرح ہوتی ہے، ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد خالی نہیں چھوڑتا،
مرہم بھی لگاتا ہے۔ فرمایا کبھی کوئی تھوڑی بہت غلطی کی وجہ سے کوئی تنبیہ کرنی پڑے تو بعد میں دل جوئی کی مرہم بھی لگا دیں تاکہ دل ٹوٹے نہیں آگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ چلو بس نہیں میں کر لوں، اللہ کرے ہو ہی گیا انشاءاللہ۔ بندے میں بری عادت ہے کہ اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے میں اس کو اپنے ذہن پر بٹھا لیتا ہوں۔ چلو کچھ یہ بعض ساتھی ہوتے ہیں لیکن ایسا کریں بس اپنے خالی نہ بیٹھے، اپنے آپ کو اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے۔ خالی بیٹھیں گے تو پھر سوچیں آئیں گے۔ ایسے ساتھی میں خدمت میں رد ہے، کوئی پریشانی دل میں آ جائے تو اس کا فطر آسان طریقہ یہی ہے اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے۔ اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب کتنا سکون، اسی طرح کسی جائز کام میں لگے، جائز کسی سے بات چیت کر لی، حتیٰ کہ خوش طبی کر لیا کرنا تاکہ دل ہلکا ہو جا کرنا۔ میرے ایک بہت ہی نیک دوست ہے، کسی بات کی وجہ سے انہوں نے تعلق ختم کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہے۔ یہ بات ذہن سے اتر نہیں رہی، اور ہیں بھی وہ سادات میں سے، ان کو مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، ان کو راضی کرنے کا طریقہ چلو انشاءاللہ آپ رہا ہے، بس آسان طریقہ یہ ہے کہ معافی مانگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پھر بھی کوئی بات دل میں رہے تو آپ بس اللہ سے دعا کرتے رہے، اور یا رحیم یا ودود پڑھتے رہے اس نیت سے کہ دلوں میں اللہ نرمی اور محبت ڈال دے۔ جزاک اللہ الحمدللہ، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، باقی یہ تعلقات ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آگے نہ بس اول آخر اللہ پاک بھائی، اصل تعلق تو ان کے ساتھ ہی ہے الحمدللہ۔ یہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے بھائی کے دل میں اگر کوئی بات آ گئی ہے تو آپ ہی اپنی رحمت سے اللہ پاک اس دل کو محبت سے بھر دے الحمدللہ۔ ہم اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ پاک اپنے بھائیوں کے نیک سفر کو قبول فرمائے۔ دعوت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے روس کے زمانے میں ہمارے بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ یاد ہے وہ آگے نا وہاں وہ جہاد کے لیے وہاں پر بھیجتی تھی اپنا افغانستان میں۔ روس کے مقابلے میں اگر عوام میں سے کوئی ہوتا تو وہاں بعض جماعتوں کی طرف سے یہ شرط تھی کہ پہلے چلہ لگائیں، پہلے جماعت میں چلہ لگائیں تاکہ کچھ نہ کچھ دل میں ہے یعنی دینی رنگ آ جائے الحمدللہ، ہے نا، دل و دماغ میں، اور نیکی کا شوق بڑھ جائے، پھر اس کے بعد بھیجتے تھے اپنا۔ دعوت ہے نا، یہ جہاد کا مقدمہ ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں ہمارے الحمدللہ کئی حضرات جو الحمدللہ جو وہاں جنگوں میں شریک رہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ پہلے وہ دعوت جو مجاہدین کمانڈر ہوتے تھے ان کے پاس اسپیکر ہوتا تھا، پہلے وہ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے یا کر دعوت دیتے، اسپیکر میں دعوت دیتے یا کر باقاعدہ، پھر اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی تھی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے بھی اللہ نے کچھ توفیق دی، روس کے زمانے میں اللہ نے کچھ شرکت کی، اللہ نے حاضری کی عطا فرمائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے کمانڈر خالد زبیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے حیرات الحمدللہ، بڑی ہستیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس بڑا اللہ تعالیٰ جو واقعی مجاہدین ہیں الحمدللہ، وہ تو بھائی واقعی الحمدللہ بہت جو اعلیٰ کلم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں غزہ میں جو آپ دیکھ لیں رخ بدلا ہے، کایا پلٹی ہے، یہ اسرائیل کا جو غروق خاک ملا ہے یہ جہاد کی برکت سے ملا ہے۔ شام میں جو کایا پلٹی ہے جہاد کی برکت سے پلٹی ہے ہاں، جہاد کی جو حقیقی جہاد ہے اس کی تو اپنی بڑی برکات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ پاکستان کی اللہ اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے۔ پاکستان کی فوج میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جو ماٹو ہے الحمد اس میں وہ ہے نا، اس میں جہاد ایمان اور ایمان تقوی جہاد یا
بہرحال ہے اللہ تعالیٰ. دیکھو یہ سرحد کے اوپر ہی حضرات ہیں، اگر ہیں دیکھو یہ فوج نہ ہوتی تو فوج کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں یہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے نا یہ بھی سویا ہوا شیر ہے، سویا ہوا شیر الحمدللہ. اس کی دھاک ہے دشمن کے پریاگ میں، آپ دیکھ لیں. ورنہ اگر یہ پہلے انڈیا نے ایٹم بم کا وہ تجربہ کیا تھا نا، اس کے بعد وہ جو اس زمانے میں کون تھا میرا خیال جو وزیر اعظم، اس کے بڑے متکبرانہ بیان آ رہے تھے وہ دھوتی پہنتے تھے. لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہمارے بڑے صحافیوں نے بیان دیا اب ان کی دھوتی ڈھیلی ہو گئی. وہ جو سارا غرور و خاک الحمدللہ. جو بہرحال ہیں یہ سبھی چیزیں ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک مسجد کے امام ہیں، وہ عملیات کا کام کرتے ہیں مسجد میں اور عورتیں بھی مسجد میں آتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ چلو بھائی آپ بس چلو اس کے بارے میں معلومات دے دیں. شکریہ الحمدللہ. ہر حال یہ رب پورے حالات رب معلوم کرنے کے بعد ہی بتلایا جائے گا کہ ہم وہ جو جن کے بارے میں پوچھا ہے نا، اصل یہ ہے کہ وہ خود پوچھے الحمدللہ. جب تک ان کے حالات پوری طرح معلوم نہ ہو تو وہ ہے مسئلہ نہیں بتلایا جا سکتا. الحمدللہ وہ دیکھا جاتا ہے کیا مجبوری ہے، کیا وارد ہیں. الحمدللہ وہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی مسئلہ بتلایا جا سکتا ہے الحمدللہ. اس لیے آپ کوشش کریں کہ امام صاحب کو لے کر آئیں، ان سے پوچھیں گے ہم. پھر اس کے بعد جیسے ہمارے مفتیان کرام طلاق کے جو مسائل ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. بھائی صرف قدوری کنت پڑھ کر نہیں دے سکتے فتویٰ لگا، جان بیان کو بلانا پڑتا ہے، وہاں پر حالات سننے پڑتے ہیں، پھر جا کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. رات کو خواب میں 2 مرتبہ شیر دیکھا. چلو اللہ آپ کو شیر دل بنائے الحمدللہ. بس یہی تعبیر ہے. خواب میں بھائی خواب آتے رہتے ہیں. چلو اچھے خواب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، تعبیر بھی ہوتی ہے ان کی. لیکن چلو اچھی تعبیر دے دی میں نے الحمدللہ آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنی خواہ شیر کو دیکھا ہے تو پھر شیر ہی بنے آپ الحمدللہ. وہ تو میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث صوفی رحمۃ اللہ علیہ صوفی صاحب بڑے حضرات بڑی ہستیاں ہیں. ایک صاحب کچھ زیادہ ہی خواب بیان کرتے، زیادہ ہی خواب. ان کو پھر حضرت نے پھر یوں توجہ دلائی، فرمانے لگے روز تم جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں آتنا، اور روز اگر جنت کے خواب دیکھو زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے آتنا. میں اپنا بتلا دوں، میرا اپنے حضرت سے تقریباً کوئی 30-32 سال اصلاحی تعلق رہا. اب بھی کچھ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی کسی گرد میں بھی نہیں ہو رہا اپنے قدموں گرد میں. پہلے میں شروع میں کوئی اچھا خواب دیکھ لیتا تو ہر کو لکھ دیتا. تو اللہ والوں سے کون ہوشیاری کر سکتا ہے؟ وہ آگے نا وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اندر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اچھے خواب لکھ دیتا ہے آگے. کہ اس کے دل میں کچھ وہ جو کوئی آ رہا ہے بڑائی سی آ رہی ہے. ایک دن پھر مجھے جواب میں لکھا کہ اپنے فضائل لکھ دیے ہیں، اپنے فضائل لکھ دیے، کوئی اصلاح کی بات تو پوچھی نہیں. اپنے فضائل لکھ دیے، کوئی اصلاح کی بات تو پوچھی نہیں. چلو ٹھیک ہے، اچھے خواب بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اصل تو اصلاح تو ہے نا، اپنی اصلاح بھی تو کروائیں گے نا. کوئی اصلاح کی بات ہی پوچھے الحمدللہ. اس کے بعد پھر نے بس پھر ایسا بالکل نہ وہ سب کو خواب کے بیان کرنے کا نا بس وہ جگہ نکل گیا. پھر اللہ یہ کوئی بہرحال کوئی ضروری خواب ہو اس کی تعبیر پوچھ لی، ورنہ پھر یہ ہے کہ پھر الحمدللہ پھر انہیں وہ خواب کا جو ایک تھا نا وہ بار بار کچھ بیان کرنے کا کوئی اچھا خواب وہ پھر بس دماغ سے نکل گیا الحمدللہ. تو بہرحال اچھے خواب بھی ہیں، اچھے خواب بھی آتے ہیں، برحق ہیں الحمدللہ. لیکن صرف خواب پر ہی مدار نہ رہے، اصل چیز ہے اتباع سنت اور اتباع شریعت. یہ ہے الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہو گیا بس. اچھا اب بھائی باقی میرے خیال اب نماز پڑھتے ہیں. ہم اکثر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی حالت میں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہم تلاوت وغیرہ جاری رکھیں. یہ تلاوت روک کرنی نہیں کہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جائیں، الحمدللہ ہے. بہرحال ہم قرآن پاک کی تلاوت چلتے پھرتے اسی طرح کر سکتے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. باقی وہ یہی ہے کہ ہاں بہرحال اگر تلاوت جاری ہے تو تلاوت ہم کہتے ہیں تلاوت کا ثواب تسبیحات سے بھی زیادہ ہے تلاوت کا ثواب. ہاں سن 1982 میں حضرت قاری العباسی صاحب تشریف لائے یہاں پر بادشاہی مسجد میں. میں بھی اس تلاوت میں تھا یاد کرنا، اور ان کے بیان سے پہلے ہمارے حضرت مولانا القاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بیان تھا. تو بیان میں بہرحال حضرت قاری صاحب کی آمد پر وہ شکریہ ادا کر رہے تھے. ایک جملہ فرمایا تھا، فرمانے لگے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نقطۃ من القرآن خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا قرآن پاک کا ایک نقطہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے. بلکہ حضرت یہ فرمائے تھے کہ قرآن پاک کا ایک نقطہ پوری کائنات سے بھاری ہے. الحمدللہ یہ تو ایک نقطے کی قیمت ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں ایک حرف کی کیا قدر و قیمت ہوگی، کیا تو بہرحال تسبیحات کا بھی ثواب اپنے کو بھی پڑھنی ہے الحمدللہ انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جو بخاری شریف میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی، شہادت کی تمنا. حالانکہ نبوت کا درجہ بڑا ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی آپ نے شہادت کی تمنا فرمائی. تو اسی کیا توجیہ ہے؟ تو اس کا پھر جواب یہ دیا ہے کہ بعض دفعہ افضل کے ہوتے ہوئے بھی مفضول کی تمنا ہوتی ہے. مفضول کی یعنی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تمنا ہوتی ہے. فرمائے دیکھو آپ یعنی کھانا کھا رہے ہیں، زردہ پلاؤ کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی چٹنی کی تمنا ہوتی ہے. چٹنی حالانکہ چٹنی کا درجہ کم ہے الحمدللہ، کہ افضل کو ہوتے ہوئے بھی مفضول کی تمنا ہوتی ہے الحمدللہ. تو حالانکہ نبوت کا مقام بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی الحمدللہ. ہاں یہ شہداء کو آگے ہے اور جو شہید حضرات ہیں ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے الحمدللہ. کہ یہ مقام بھی بہت اونچا مقام ہے. شہادت چاہے کتنی ہی دردناک کیوں نہ ہو، ظاہری یہ شہید کو صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے چونٹی کاٹنے کی تکلیف، اتنی تکلیف یاد رہنا. وہ تو اللہ پاک آگے ہمارے ہم رات ہے الحمدللہ، میرے کروں ہوئے تو آگے آپ پڑھیں شہداء کا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. یہ تو بھائی آگے اور موت اپنے وقت پر آتی ہے، یہ بھی یقین رکھیں دل میں. شرح قائد میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے والمقتول میت بأجلہ. آدمی قتل بھی ہو، شہید بھی ہو، پھر بھی وہ اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے. ہمارے سامنے کتنے ساتھیوں کی مثال ہے. جنگ کے دوران ایک ساتھی ہمارے اپنے ساتھی تھے، وہ جنگ میں شریک ہے. حالانکہ تو وہ گولی آ رہی، فائر آ رہے، ان کا یہ سامنے سے کڑتا ہے، وہ اندر بنیان تھی، وہ پھٹ گئی یار کری، لیکن اندر سینے میں گولی نہیں گئی بالکل، باہر لگ کر آ رہی. ہمارے رائیونڈ میں بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. ہمارے مجاہدین حضرات ان کو لے گئے وہاں پر خوص کے مقام پر. یہ مجھے حضرت نے خود سنایا ہے. فرمانے لگا میں وہاں محاذ کے اوپر تھا، محاذ کے اوپر، اور وہاں کہتے ہیں پیچھے ایک صاحب کھڑے ہوئے. میں نے ان سے پوچھا آپ فرشتے ہیں؟ کہتے نہیں ہیں. آپ جنات میں سے؟ کہتے نہیں ہیں. کہنے لگا نہیں ہم رجال غیب میں سے ہیں، رجال غیب میں سے ہیں، رجال غیب میں سے. فرمایا یہ جو روس کے لوگ ہیں یہ جو فائرنگ کرتے ہیں وہ آپ کے نشانہ باندھ کر فائرنگ کرتے ہیں. تو ہمارے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو یہ گولیاں آتی ہیں ان جو فائر آتے ہیں ان کا رخ دائیں بائیں کرنا. یہ مقصد ہے، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی خیبی مدد و نصرت کے واقعات. ہاں یہ شیخ ابو عبیدہ جو غزہ میں جا کر وہاں پر بار بار ان کے آپ نے بیان سنے ہوں گے، رأینا نصر اللہ، رأینا اللہ، ہم نے اللہ کی مدد دیکھی، اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی الحمدللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو آخری اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہیں. ان کے مقال وہ کروڑوں ڈالر کے وہ ٹینکیاں رکھنا ہے، وہ ظاہر ان کو اپنے ٹینک پر وہ مجاہدین اپنے وہ سادہ سے ہتھیاروں سے
وہ میرے خیال چند ہزاروں کے میرے خیال وہ میزائل، اور ان کے اوپر وہ چلاتے، اور ان کے ٹینک یوں اڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مٹی کی دیوار اڑ رہی ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیں۔ میں نے صبر و شکر کا بیان پڑھا ہے، الحمدللہ اس پر عمل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ وہاں صبر میں نے ایک جگہ پڑھا، صبر کہتے، صبر کا اردو میں معنی ہے، صبر کہتے ہیں قوت برداشت کو۔ الحمدللہ ایک جگہ تفسیر میں بڑا اچھا معنی ہے، صبر کہتے ہیں قوت برداشت۔ الحمدللہ ہاں، بہرحال غم کا ہونا یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، رونے کا آنا یہ بھی بس زبان سے کوئی بے صبری یا کم نہ نکلے، الحمدللہ کو جزا پتہ نہ ہو۔ ہاں ہو جاتا ہے، غم کا اثر ہوتا ہے، ہمارے پر بھی ہوتا ہے۔ وہاں اثر کا ہونا یہ کوئی توکل کے صبر کے خلاف نہیں ہے، بس کوئی نکل بھی جائے، بعض کمزور ہوتے ہیں، کوئی تکلیف کی وجہ سے کوئی جملہ نکل بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگیں، جب اندازہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ میں عالم دین ہوں، فیکٹری میں ملازم ہوں، میرے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، میری آمدنی کا اکثر حصہ ڈاکٹروں کی دوائی پر لگ جاتا ہے، بہت پریشان ہوں، بچوں کو بیمار دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں۔ نہیں بھائی، حوصلے میں رہنا، چاہے ٹکڑے، مجھے اندازہ ہے بھائی آ جاتے ہیں گھروں میں، حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا گھر والی الگ گھر کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، میرے لیے مسئلے کو حل ہونے کے لیے دعا فرما دیں، دعا ہے اللہ اپنے بھائی کو اللہ عافیت سے رکھے۔ بہرحال رب کا در نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھ لیں غزہ میں، آپ دیکھ لیں کیسے حالات سے گزرے ہیں، لیکن ہیں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ایسے یعنی رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما رکھا تھا، الحمدللہ۔ ہاں میں مینا میں تھا، ابھی جنگ نہیں، پہلے کی بات ہے، وہاں ایک فلسطینی نوجوان، سادہ نئی سی عمر کے نوجوان کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا من این؟ کہتے فلسطین۔ میں نے فوراً پوچھا کیف احوال فلسطین؟ تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ یکفی، اللہ یکفی، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ نے بچوں میں اللہ نے اپنے ایمانی جذبہ، ولولہ، توکل اللہ نے اعلیٰ درجے کا نصیب فرما رکھا نا۔ اللہ تعالیٰ بہترین گھر اور گھر والی عطا فرمائیں، آمین آمین۔ کام میں برکت کی دعائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تقریباً ہو ہی گئی انشاءاللہ۔